الرحیم ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام فلا بیع بینہما، جس نے یہاں سے پڑھیں گے نا، ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام، جس نے باندی بیچی، فاذا هو غلام، اور جب مشتری نے اس کو دیکھا تو وہ باندی کے بجائے غلام نکل آیا، فلا بیع بینہما، تو ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہے، مطلب یہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ بخلاف ما اذا باع کبشا فاذا هو نعج، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ مینڈے کو بیچے اور وہ کیا نکل آ جائے، دمبا نکل آ جائے یا بھیڑ نکل آ جائے، حیث ینعقد البیع ویتخیر، ایسی صورت میں پھر بیع منعقد ہوگی اور لینے والے کو اختیار ہوگا، مشتری کو اختیار ہوگا۔ دیکھیے باندی خریدی، غلام نکل آئے تو بیع ہی نہ ہوگی، بیع ہی نہ ہوگی، لیکن اگر مادہ خریدا وہ نر نکل آیا، مذکر نکل آیا ان جانوروں میں، یا مذکر خریدا وہ مادہ نکل آئی، تو ایسی صورت میں بیع درست ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ مشتری کو خیار ہوگا۔ تو دونوں میں یہاں فرق ہے، باندی اور غلام میں مسئلہ اور ہے، اور جانوروں کے اندر مادہ اور نر میں مسئلہ اور ہے۔ والفرق يبتني على الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله، وهو ان الاشاره مع التسميه اذا اجتمعتا ففي مختلف الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه، وفي متحد الجنس يتعلق بالمشار اليه وينعقد لوجوده۔ والفرق يبتني على الاصل، کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جو فرق ہے وہ اس اصل پر مبنی ہے جو ہم نے کتاب النکاح کے اندر ذکر کر دی۔ ان میں سے یہ امام محمد فرماتے وَأَنَّ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا، جب اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو جائیں، یعنی آپ نے ایک چیز کا نام بھی لے لیا اور ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، تو نام اور اشارہ دونوں جمع ہو گئے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے نام کس چیز کا لیا اور اشارہ کس چیز کی طرف کیا، آیا دونوں ایک جنس کی چیزیں ہیں یا دونوں الگ الگ جنس ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ یہ مینڈا بیچ رہا ہوں، اشارہ تو کر دیا لیکن زبان سے کیا گیا، مینڈا کہا، لیکن وہ مینڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے، بکری ہے فرض کر لو۔ اب یہاں دیکھیں مینڈے اور بکری کے جنس الگ الگ ہیں، اور اگر نر اور مادے کا فرق ہو، دمبا بیڑ، دمبے کا کہا بیڑ نکل آئے، بیڑ کا کہا وہ دمبا نکل آئے، اشارہ اس کی طرف کر دیا، ایسی صورت میں جنس ایک ہے، اس صورت میں جنس ایک ہے، تو آیا حکم کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتلاتے ہیں کہ جب اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو جائیں ففی مختلف الجنس یتعلق العقد بالمسمى، اگر جنس دونوں مختلف ہو تو عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا، عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا، مسمى کا مطلب یہ جس کا نام لیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ مینڈا کہا، اشارہ بکری کی طرف کر دیا، تو نام کس کا لیا؟ نام کس کا لیا؟ یہ سویا ہوا ہے، کوئی اور چیز دیکھ رہے، موبائل ہے ہاتھ میں، تو حاضری اس وقت نہیں لے جاتی نا، دے دے۔ تو نام کس کا لیا ہے بھائی؟ مینڈے کا لیا ہے، لہذا مینڈے کا اعتبار ہوگا، عقد اسی پر واقع ہوگا۔ وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، اب جب عقد کا تعلق اسی کے ساتھ ہے لیکن وہ تو موجود ہے ہی نہیں، وہ تو موجود ہے ہی نہیں، جو چیز موجود ہے وہ تو مینڈا نہیں ہے، وہ تو بکری ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا کوئی اور چیز ہے، لہذا اس بنا پر پھر عقد باطل ہو جائے گا، مبیع موجود نہ ہونے کی وجہ سے، مبیع موجود نہ ہونے کی وجہ سے۔ وفی متحد الجنس، اگر دونوں کے جنس ایک ہو، یتعلق بالمشار الیہ، تو ایسی صورت میں عقد کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے اسی کے ساتھ عقد کا تعلق ہوگا۔ وَيَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ، اب جب مشار الیہ کے ساتھ عقد کا تعلق ہے اور وہ موجود ہے تو مبیع موجود ہے، جب مبیع موجود ہے تو عقد درست ہو جائے گا۔ البتہ وَيَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ، چونکہ وصف فوت ہو گیا ہے تو وصف کی فوتگی کی وجہ سے اس کو خیار وصف حاصل ہوگا۔ بتائیے سمجھ میں،
جو پہلے گزر چکا ہے نا، کیا ہے؟ فوات الوصف، یعنی وصف فوت ہونے کی وجہ سے جو خیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار فوات الوصف کہتے ہیں، وہ اس کو حاصل رہے گا۔ کمن اشتری عبدا علی انه خباز، ایک غلام کس نے خریدا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ نانبائی ہے۔ فیدا ہوا کاتب، وہ نانبائی کے بجائے کاتب نکل آیا۔ تو ایسی صورت میں بھائی ہوٹل والوں کو پروفیسروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ نانبائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اگر آپ نے ہوٹل والے پر پروفیسر فروخت کر دیا تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ تو کہے گا کہ بھائی ہمیں پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں نانبائی کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کے حق میں یہ فوات الوصف، اس کے حق میں یہ کیا ہے؟ فوات الوصف ہے، لہذا وہ واپس کر سکتا ہے۔ وفی مسئلتنا الذکر والانثى من بنی آدم جنسان، ہمارے اس مسئلے میں مذکر و مؤنث جب بنی آدم کے اندر ہو تو یہ الگ الگ جنس شمار ہوتے ہیں، یہ الگ الگ جنس شمار ہوتے ہیں۔ بھائی منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرد اور عورت تو ایک جنس، بلکہ حیوانات کو بھی ایک جنس بناتے ہیں، اور پھر انسانوں کو آپس میں کیا ایک نوع بناتے ہیں، کیونکہ وہ حقائق پر نظر رکھتے ہیں۔ کس پر نظر رکھتے ہیں؟ فقہائے کرام حقائق پر نہیں، اغراض و مقاصد پر نظر رکھتے ہیں۔ تو جو متفقین بالاغراض ہو وہ نوع، اور جو مختلف بالاغراض ہو وہ فقہا کے نزدیک جنس ہے۔ تو مرد کے اغراض اور ہیں اور عورتوں کے اغراض اور ہیں، اس لیے فقہا کے نزدیک دونوں کا جنس گویا کہ الگ الگ ہے۔ دونوں کا جنس کیا ہے؟ الگ الگ۔ جب جنس دونوں کا الگ الگ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کہا تھا کہ باندی ہے نکل آیا غلام، یا کہا تھا لڑکا ہے نکل آئی لڑکی، تو ایسی صورت میں بے منعقدہ نہیں ہوگی، للتفاوت فی الاغراض، اس لیے کہ اغراض میں تفاوت ہے۔ وفی الحیوانات والمعتبر فی هذا دون الاصل، کیا ہے؟ وفی الحیوانات جنس واحد، اور حیوانات کے اندر مذکر و مؤنث ہونا یہ کوئی جنس کو مختلف کرنے کا باعث نہیں ہے، بلکہ نر اور مادہ پھر بھی ایک جنس کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ایک جنس کہلاتے ہیں۔ للتقارب فیہا، اس لیے کہ ان کے اندر کیا ہے؟ تقارب ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تقارب ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو دونوں سے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بار بارداری کرنی ہے تو وہ نر پر بھی ہو سکتی ہے اور مادے پر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ حل چلانا ہے تو وہ دونوں سے لوگ لے لیتے ہیں، صرف مادے کے اندر ایک اضافہ کہ نسل بڑھانا ہے اور وہ نر سے وہ نسل نہیں بڑھایا جا سکتا، لیکن پھر بھی بہت سارے مقاصد و آغاز میں دونوں برابر ہے۔ اس وجہ سے کیا نہیں یہ مختلف الجنس قرار نہیں پائیں گے بلکہ جنس واحد کو ہوں گے۔ والمعتبر فی هذا دون الاصلی، کہتے ہیں یہی بات یہاں معتبر ہے، دون الاصل، اصل کو نہیں دیکھیں گے۔ کل خل والدبس جنسان، جیسے کہ خل اور دبس یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں۔ اب خل سرکہ ہے، دبس شیرہ ہے، تو دونوں کے جنس الگ الگ ہیں، اگرچہ دونوں ایک چیز سے بنا دی گئی ہو، لیکن چونکہ مقاصد اور اغراض دونوں کے الگ الگ ہیں لہذا دونوں الگ الگ جنس مانے جائیں گے۔ والبداری والزندنیجی علی ما قالوا، یہ بھی الگ الگ جنس ہوں گے۔ وزاری یہ ایک جگہ ہے ودار کے نام سے، وہاں پر کپڑا بنتا تھا اور وہ کپڑا وزاری کہلاتا تھا۔ زندنیجی زندج یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، زندن اس طرح زندن نام ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جو کپڑا بنتا تھا اس کو زندنیجی بولتے تھے۔ اب دونوں کے اغراض مقاصد، ایک مضبوط دوسرا کچا یا وغیرہ وغیرہ، دونوں میں فرق، تو اس بنا پر یہ مختلف الجنس قرار پاتے تھے۔ علی ما قالوا جنسان مع اتحاد اصلہما، یہ دونوں الگ الگ جنس ہے حالانکہ اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، دونوں روئی سے بنتی ہے، دونوں جو ہے نا کیا ہے بھائی کیا کہتے ہیں کپاس، جس کو دونوں کا اصل ہے، لیکن چونکہ کپڑے میں فرق ہوا کرتا ہے تو اپنے اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود بھی یہ مختلف الجنس قرار پاتے ہیں۔ اب بکرا بکری
ایک ہی جنس کے ہیں، سمجھ گئے، ایک ہی جنس کے مانے جائیں گے، ایک ہی جنس کے مانے جائیں گے۔ قال ومن اشترى جارية ب1000 درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البائع ب500 قبل أن ينقض الثمن لا يجوز البيع الثاني۔ ومن اشترى جارية، جس نے باندی خریدی، ب1000 درهم حالة أو نسية، کتنے پر؟ 1000 پر، نقد ہو یا ادار ہو، فقبضها، باندی پر کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا، ثم باعها من البائع، پھر دوبارہ اس کو بائع پر فروخت کر دیا، ب500، کتنے پر؟ 500 پر، قبل ان ينقض الثمن، ثمن کی ادائیگی سے پہلے، لا يجوز بيع الثاني، کہ دوسری بے درست نہ ہوگی۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، آپ کو نقد پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ایک موبائل کو یا اپنے نہیں دوسرے آدمی سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، قسطوں پر خریدنے کی وجہ سے وہ قیمت زیادہ بتاتا ہے، کہتے ہیں آپ قسطوں پر لے رہے تو آپ کو 10,000 کی دے دیتا ہوں، 2 مہینے بعد پیسے دینا، 3 مہینے بعد دے دینا، یا ماہانہ کی اتباع سے 2,000 3,000 دیتے رہنا، سمجھ گئے؟ لے لیا آپ نے موبائل، اور اسی موبائل کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا، قبضے میں لینے کے بعد اس آدمی سے کہا یار مجھے تو نقد پیسے کی ضرورت ہے، میں نے تو اس موبائل کو کسی پر بیچنا ہی ہے، آپ لے لے، مجھے 5,000 نقد دے دیں، کیا کر دیں؟ اب دیکھیں یہ موبائل بھی اس آدمی کے پاس واپس چلا گیا، اور 5,000 اس کو نفع بھی مل گئے، کیونکہ اس نے دوسرے آدمی کو 5,000 دیے، اور 5,000 روپے اس کے اوپر قرض ہو گئے، دین ہو گئے، جو بعد میں اس نے ادا کرنے، تو موبائل بھی اس کو واپس مل گیا اور 5,000 کا منافع بھی کما لیا، 5,000 کا منافع بھی کما لیا۔ تو کہتے ہیں لا یجوز بیع الثانی، یہ دوسری والی بیع جو ہے یہ درست اور جائز نہیں۔ اس کو بیع العینہ کہتے ہیں۔ وقال شافعی یجوز، امام شافعی فرماتے کہ جائز، لأن الملک قد تم فیہا بالقبض، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب خریدار نے موبائل کو لے کر اس پر قبضہ کر لیا تو ملک تام ہو گئی، اب یہ موبائل وہ مارکیٹ میں جا کے کسی اور پر فروخت کرتا ہے یا جس سے لیا ہے اسی پر واپس فروخت کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی، لہذا اب جس سے خریدا ہے وہ آدمی اور دیگر آدمی تمام وہ اس کے لیے برابر ہیں، لہذا جس پر چاہے فروخت کر سکتے ہیں، جس پر چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ فصار البيع من البائع ومن غیرہ سواء، لہذا اس موبائل کو واپس اسی بائع پر فروخت کر دینا یا اس بائع کے علاوہ کسی اور پر فروخت کر دینا برابر ہے۔ وصار كما لو باع بمثل الثمن الاول او بالزیادة او بالعرض، اور یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اسی موبائل کو اسی آدمی پر مثل اول کے ساتھ بیچیں یا زیادہ قیمت کے ساتھ بیچیں یا کسی سامان کے عوض میں بیچیں، تو وہ صورتیں تینوں جائز ہیں، تو یہاں کم قیمت پر فروخت کر دینا بھی جائز۔ کون کہتا ہے بھائی آج کل مارکیٹ کے اندر یہ معاملات بہت عام ہے، اس وجہ سے میں آپ کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کوئی قرض نہیں دے رہا، آج کل لوگ قرض نہیں دیتے کیونکہ لوگوں نے طریقے سیکھ لیے پیسے کمانے کے، قرض دینے سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی 10,000 روپے کو قرض کیوں دوں، لہٰذا اس پر فلاں چیز فروخت کر دو اور پھر اس سے نفع کماؤ، یہ طریقے آج نکلے۔ تو مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور میرے پاس کوئی چیز ہے بھی نہیں کہ میں اس کو فروخت کر دوں اور اپنے لیے پیسے نقد کروا دوں۔ میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے کہا یار مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے لیکن مجھے تو دینے والا کوئی نہیں، لہذا آپ ایسا کر لیں کہ آپ اپنی گاڑی مجھ پر فروخت کر دیں، قسطوں پر یا ادھار پر مجھے فروخت کر دیں۔ 2 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ مجھے 6 مہینے کے قرض پر یا ادھار پر یا 1 سال کے ادھار پر یا ماہانہ 10,000 روپے کے ادھار پر فروخت کر دیں اور 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ کی قیمت رکھیں،
بات طے ہو گئی 3.5 لاکھ کی، 10,000 روپے ماہانہ، 10,000 روپے ماہانہ، گاڑی لے لی، قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ ابھی اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو گاڑی کی ضرورت تھی نہیں، میں نے تو یہ گاڑی آپ سے اس لیے لی ہے تاکہ میں اس کو مارکیٹ میں فروخت کر دوں اور مجھے نقدی مل جائے، لہذا کسی اور پر فروخت کر دینے کے بجائے آپ ہی مجھ سے واپس لے لیں، آپ ہی مجھ سے کیا کر لیں، واپس لے لیں اور مجھے 2 لاکھ روپے نقد دے دیں، تو آپ کی گاڑی بھی آپ کے پاس اور 1.5 لاکھ روپے مجھ پر مفت میں قرضہ، مفت میں قرضہ آ گیا اور اس کو بچت مل گئی، اس کو بچت مل گئی۔ تو یہ صورت ہمارے نزدیک درست اور جائز نہیں۔ ہاں جب میں مکمل قسطیں ادا کر لوں، مکمل پیسے 3.5 لاکھ ہم نے طے کر دیے تھے، وہ 3.5 لاکھ روپے اس کو دے دیے، اس کے بعد اگر وہ گاڑی میں اس پر فروخت کرتا ہوں یا کسی اور پر فروخت کرتا ہوں، یہ درست اور جائز۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ قسطیں ادا نہ بھی کی ہے تب بھی درست ہے، صرف قبضہ ہونا چاہیے۔ گاڑی پر جب آپ نے قبضہ کر لیا تو پھر آپ اس کو کسی پر بھی فروخت کر سکتے ہیں، الٹے جس آدمی سے، جس دکان سے، جس شو روم سے آپ نے خریدی ہے اسی پر واپس بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے قبضہ کر لیا تو اب آپ کے حق میں وہی دکاندار جس سے آپ نے یہ گاڑی لی ہے، وہی شو روم والے جس سے آپ نے گاڑی لی ہے، وہی آدمی جس سے آپ نے گاڑی لی ہے، وہ آدمی اور باقی جتنے بھی آدمی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی گاڑی کا خریدار ہو سکتا ہے، وہ سب برابر ہے۔ آپ اس پر بھی فروخت کر سکتے ہیں، اس پر بھی فروخت کر سکتے ہیں، اس پر بھی کر سکتے ہیں تو اس پر بھی کر سکتے ہیں، سارے برابر ہیں، اس وجہ سے جائز۔ ایک دوسری نظیر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی کم قیمت پر تو فروخت کرنا آپ کے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن اگر 3.5 لاکھ کا میں نے اس سے گاڑی لے لی ہے ادھار پر، الٹا اسی 3.5 لاکھ پر ہی اس کو فروخت کرتا ہوں تو پھر درست۔ یا اگر 3.5 کے بجائے 4 لاکھ پر فروخت کرتا ہوں تب بھی آپ کہتے ہیں درست ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں درست ہے۔ اگر پیسوں کے بجائے میں کسی دوسرے سامان کے عوض میں فروخت کرتا ہوں، گاڑی لے لی میں نے آپ سے، بات طے ہو گئی 3.5 لاکھ پر، قسطوں کا، نیٹے کا، ادھار کی ساری باتیں ہو گئی، میں نے قبضہ بھی کر لیا، قبضہ کر لینے کے بعد یار میں نے آپ کی دکان کے اندر کوئی اور چیز دیکھ لی، میں نے کہا چل یہ گاڑی واپس لے لے آپ، یا یہ گاڑی لے لے، مجھے وہ چیز دے دے، عرض سامان، پیسے نہیں سامان، تو اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک درست ہے۔ تو امام شافعی فرماتے کہ جب 4 صورتیں جواز کی تو یہ کیوں جائز نہیں، تو یہ کیوں جائز نہیں، سمجھ؟ ولنا ہم کہتے ہیں قول عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لتلک المرأة، ایک عورت سے کہا تھا، قد باعت ب600 بعد ما اشترت ب800 بئس ما شریت واشتریت۔ کمال کی بات ہے، ایک عورت نے ایک صحابی سے، غالباً زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یا اس طرح کوئی صحابی تھا، ان پر ایک چیز بیچی ب600، کتنے پر؟ 600 پر۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس سے دوبارہ وہی چیز خرید لی 800 روپے پر۔ کتنے پر؟ 800 روپے پر۔ یہ آپ کہیں گے کہ 600 کی بیچی پھر کیوں جب 800 روپے کی واپس خرید؟ بھائی 600 کی جو فروخت کی تھی نا تو نقد پر فروخت کی تھی، 800 پر واپس لی تو ادھار پر لے لی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے ایسا کیا، یہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو موبائل دے دیا، بھائی یہ موبائل مجھ سے 500 کے لے لو، آپ نے 500 کے لے لیا مجھ سے، مجھے 500 روپے مل گئے، پھر میں نے کہا یار مجھے وہ 800 کی واپس کر دو، لیکن 800 روپے میں اب نہیں دوں گا، تو 2 مہینے بعد دوں گا۔ اب آتا ہی سمجھ میں، تو آپ کو 300 روپے بچت تو مل گئے، لیکن اس میں نیٹا ہے، اس میں کیا ہے؟ نیٹا ہے، مجھے 500 روپے فی الحال ضرورت تھی، وہ 500 روپے مجھے مل گئے۔ اس طرح اس خاتون نے 600 روپے کی چیز بیچی اور اس آدمی کو، صحابی کو دے کے انہیں قبضہ بھی کر لیا، اور پھر قبضہ کر لینے کے بعد واپس اس سے خرید لیا، کتنے پر؟ 800 پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا تو ڈانٹ پلائی کہ آپ نے بہت ہی برا کیا، بہت ہی برا کیا
کہ جو آپ نے اس طرح خرید و فروخت کی ہے۔ ابلغی زید بن ارقم ان اللہ تعالی ابطل حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب، اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ زید بن ارقم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج بھی باطل کر دیا، تمہارا جہاد بھی باطل کر دیا جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا ہے، ما ان لم یتب، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو۔ یعنی زید بن ارقم نے اس طرح عقد کر کے گویا کہ اپنے ثواب کو، اپنے حج کو، اپنے جہاد کو کیا کر دیا ہے، رائے گاہ بنا دیا ہے، لہذا توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے حج کو اور اپنے کیا ہے جہاد وغیرہ کو بچائیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسی چیز بائع کے اوپر واپس فروخت کر دینا جس کی قیمت اب تک آپ نے ادا نہیں کی ہے درست نہیں ہے، جبکہ قیمت کم ہو، جبکہ کیا ہو، قیمت کم ہو، جیسے کہ یہاں پر قیمت کم ہے، سمجھ گئے، 600 پر فروخت کیا اور 800 پر لیا ادھار، تو اب اس طرف سے دیکھا جائے، کس طرف، زید بن ارقم کی طرف سے دیکھا جائے، انہوں نے کتنے پر لیا، 600 پر لیا، فروخت کتنے پر کیا، عورت کو دیکھا جائے تو عورت نے کتنے پر فروخت کیا، 600 پر، اور لیا کتنے پر، 800 پر۔ اب بات آئی سمجھ میں۔ وَلِأَنَّ ثَمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي زَمَانِهِ، دوسری بات یہ ہے کہ ثمن اب تک تو اس کے زمان میں آئے نہیں ہیں، اس نے تو پیسوں پر قبضہ کیا نہیں ہے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ وَقَعَتِ الْمُقَاسَةُ، جب مبیع بھی اس کے ہاتھ میں چلی گئی تو اب مقاصہ ہوگا، کیا ہوگا، مقاصہ ہوگا، یعنی پیسے اور سامان ان دونوں کی قیمتوں کو دیکھیں گے۔